بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوال کی 2 تاریخ سے روزے رکھنے کی ابتدا ہے اور شوال کی آخری تاریخ تک اس کا وقت ہے۔ اب یا تو اس کو پے در پے رکھ لیں، مسلسل رکھ لیں 6 دن، یا وقفہ ڈال کے رکھ لیں، دونوں طرح سے ہی جائز ہے۔ لیکن اگر کسی کے فرضی روزے کسی وجہ سے رہ گئے ہیں، ماہواری کی وجہ سے کسی عورت کے رہ گئے ہیں، یا سفر کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے، جس وجہ سے بھی رہے ہیں، تو راج عمل اور بہترین عمل جو ہے وہ یہی ہے کہ پہلے اپنے فرضی روزوں کی قضا دے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے فرضی روزے مؤخر کر کے شوال کے 6 روزے رکھنا چاہتا ہے تو یہ بھی جائز عمل ہے۔ لیکن جو بہترین عمل ہے وہ یہی ہے کہ اپنے جو فرض ہے اس کو پہلے ادا کیا جائے، کیونکہ ساری عمر کے جو نوافل ہیں وہ مل کر بھی جو فرض ہے اس کی قائم مقام نہیں ہو سکتے۔ تو بہترین عمل یہی ہے کہ اپنا جو فرض ہے وہ پہلے ادا کیا جائے۔ لیکن جائز یہ ہے کہ اپنے اگر جو شوال کے روزے 6 ہیں اس کو پہلے پورا کر لیں، اور اگر جو فرضی رہ گئے ہیں ان کو مؤخر کرنا چاہتے ہیں تو مؤخر کر لیں۔ شوال کے 6 روزے اللہ رب العزت کی ہمارے اوپر بہت بڑی مہربانی ہے۔ جب ہم رمضان کے روزے رکھ لیتے ہیں، اس کے بعد شوال کے بھی 6 رکھ لیتے ہیں، تو ہمیں اتنا اجر دیا جاتا ہے گویا ہم نے ساری زندگی روزے رکھے۔ تو جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور ہمارے نامہ اعمال میں قسائم الدہر لکھا ہوگا کہ ساری زندگی اللہ تیری راہ میں یہ روزہ رکھ کے آیا ہے، تو اللہ رب العزت جب ہمیں اجر و ثواب سے نوازیں گے تو وہ اجر اور ثواب جو ہے اس کو دیکھ کر ایک روزہ دار کو جو خوشی ہوگی وہ لفظوں میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ احادیث کی کتب سے جب ہم روزہ دار کا اجر پڑھتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ جاتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کے اوپر کتنا مہربان ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے بخشش کے کتنے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اس کی رحمت ہر دم اپنے بندوں کے اوپر کرم کرنے کے لیے جوش میں آئی ہوتی ہے، اور روزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک خصوصی شفقت ہے۔ روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو بندے روزہ رکھتے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قسائم الدہر بنائے، ہمیشہ روزہ رکھنے والا، اور ہمارے نامہ اعمال میں یہی نیکی لکھی جائے۔ ہو سکتا ہے یہی نیکی کل قیامت والے دن ہماری بخشش کا سامان بن جائے۔